بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے انصاری۔ محترم جناب جسٹس تقی عثمانی صاحب کے خطاب پر تبصرہ۔ پہلے آپ یہ خطاب سن لیجئے۔ یہ آج ایک ہی وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کبھی ساری زندگی قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن کریم کو کسی استاد سے نہیں پڑھا، سارے عمر سرکاری ملازمت کرتے رہے، ریٹائر ہونے کے بعد اچانک تفسیر قرآن لکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی اب میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ بھائی تم نے کوئی عربی جانتے ہو کہ نہیں؟ عربی کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں ترجمے چھپے ہوئے ہیں اور انگریزی میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس سے ہم خود معنی نکال لیں گے اور اس سے خود کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اجتہاد کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو مولوی ملا جو پڑھاتا رہا ہے، یہ تو لوگوں کو اس نے مقید کر دیا، محدود کر دیا، اور اب ہم آئے ہیں اس ماڈرن تفسیر کے ساتھ کہ جو آج کے ماڈرن انسان کی ضروریات کو سمجھے اور اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے۔ ایک نہیں دسیوں لوگ جو ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں، اور جن کی خواہشات نفس کی ان میں تکمیل ہوتی ہے ان کی تفسیر میں، وہ ان کے دیوانے ہیں کہ بھئی یہ جو تفسیر کر رہا ہے یہ جو ماڈرن دور کے لحاظ سے بڑی شاندار ہے اور اس میں بڑی سہولت ہے۔ اور مولوی ملاؤں نے تو دین کو محدود کر کے ایک دائرے کے اندر محدود کر دیا ہے، ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں، ہر چیز کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، کسی کو مکروہ کہہ دیا، کسی کو حرام کہہ دیا۔ اب یہ آئے ہیں مفسر اعظم کہ جو قرآن کو آج سمجھے ہیں، 1400 سال میں نہیں سمجھا گیا، یہ نئے سمجھے ہیں اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس قسم کے نعرے ہر دور میں ہوئے ہیں۔ یہ ابھی آپ نے جو صحیح بخاری کی آخری باب پڑھا ہے نا، کتاب التوحید، اس کا ایک نام ہے کتاب الرد علی الجہمیہ۔ اس میں آپ نے پڑھا ہوگا معتزلہ کا رد ہے، جہمیہ کا رد ہے، کرامیہ کا رد ہے، قدریہ کا رد ہے، جبریہ کا رد ہے۔ جتنے یہ بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے تھے، ان کا طوطی بولتا تھا اپنے زمانے میں، اور لوگ دیوانے تھے۔ یہ عقل کی بات کرتے ہیں، اور باقی جو ہیں جو سلف صالحین کے طریقے پر چلے آ رہے تھے، وہ کہتے جی یہ مولوی ملا ہے، ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں، یہ قرآن کی عقلی تعبیر نہیں کرتے، عقلی معنی نہیں بیان کرتے، یہ عقل سے دور ہے۔ ہم لائے ہیں عقل کی باتیں۔ وہ یہ فرقے تھے، اور ان کا طوطی بولتا تھا، ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتی تھی، جو ان کی بات نہیں مانتا تھا اس پر کوڑے برساتی تھی۔ لیکن آج کئی نام سنتے ہو آپ؟ کسی کو ذرا پوچھو، کسی سے جانتے ہو معتزلہ کیا تھے؟ کسی کے ذہن میں اس کا نام ہے؟ جہمیہ کیا تھے، کرامیہ کیا تھے، اور جبریہ اور قدریہ کیا تھے؟ اور تو اور بہت سے ہمارے طالب علموں کو بھی نہیں پتا ہوگا، جب تک دور حدیث نہیں پہنچتے یا علم کلام تک نہیں پہنچتے تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا۔ وہ نظریات سارے تاریخ کے اوراق میں دفن ہو گئے۔ نہ آج کوئی معتزلہ ملتا ہے، نہ جہمیہ ملتا ہے، نہ کرامیہ ملتا ہے، نہ معتزلہ ملتا ہے۔ یہ آج جو لوگ قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل کی بنیاد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر جو یہ تفسیریں کر رہے ہیں، جن کا ڈنکا بج رہا ہے بعض لوگوں کے اندر، الحمدللہ جمہور امت میں نہیں، لیکن بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس میں ہماری خواہشات کی تسکین ہو رہی ہے، لہذا ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لوگ ڈنکا بج رہے ہیں۔ جس کو سنا نہیں وہ بڑے مؤثر تحریریں ہیں، بڑی مؤثر تقریریں ہیں، لوگ پیچھے جا رہے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ ایسے بہت سے مفسرین آئے ہیں، ایسے بہت سے نئے متجددین آئے ہیں، تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصے تک ان کا ڈنکا بجتا ہے، پھر وہ ایسے غائب ہوتے ہیں صفائے ہستی سے کہ ان کا نام صرف تاریخ میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث بالارض۔ یہ جھاگ جو ہے نا، یہ جھاگ تو قرآن کہتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، وہی چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہو، فيمكث بالارض، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی رہتی ہے۔ لہذا 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، کتنے فرقے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اگر کوئی باقی رہا تو ما انا علیہ واصحابی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ محترم جناب تقی صاحب کے خطاب پر تبصرہ کرنے کے لیے اس خادم نے 3 پوائنٹس چنے ہیں، اس خطاب سے 3 پوائنٹس چنے ہیں۔
نمبر ایک یہ کہ بغیر علم کے مفسرین بن جانا. نمبر دو یہ کہ سابقہ فرقے جہمیہ، معتزلہ، خوارج، جبریہ، قدریہ وغیرہ وغیرہ، ان کی کیا حیثیت. نمبر تین یہ کہ یہ سب ختم ہو گئے بقول تقی صاحب کے، یہ سب ختم ہو گئے، باقی نہ رہے. باقی اس قرآن آیت کی روح سے، یعنی 13 کی 17، 13/17 کی روح سے وہ باقی رہے. وہ ہے حقیقت، وہ ہے اصل، وہ حق ہے رب کی طرف سے. یہ 3 پوائنٹس. چلیے پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں. پہلے پر تبصرہ. یہ بات بالکل درست ہے، بالکل درست، تقی صاحب کی 100% درست ہے کہ بے علم علامہ، یہ بے علم علامے جو ہیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے قرآن کو اور اسلام کو. جس کی اہلیت ترجمہ کرنے کی نہیں، وہ تفسیر کے خاک کرے گا، وہ تفسیر کرنے چلیں. آج ایسے جاہل علامہ بھرے پڑے ہیں. میں 100% متفق ہوں جناب تقی صاحب سے اس معاملے میں کہ ان کو کنڈم کیا جائے. نمبر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سابقہ ادوار میں جو نام گنوائے ہیں جناب تقی صاحب نے، کہ جہمیہ، معتزلہ، خوارج وغیرہ وغیرہ، تو ان کے یہ نام انہوں نے خود نہیں رکھے تھے. ان کے یہ نام جو آپ گنوا رہے ہیں تو یہ نام انہوں نے خود نہیں رکھے تھے، یہ آپ لوگوں نے رکھے تھے. آپ لوگوں نے، حدیث والوں نے، ان کے مخالفین نے رکھے تھے. ان میں بعض تو وہ تھے جو حق کی آواز بلند کرتے تھے، پیور حق کی بلند کرتے تھے کہ اللہ کے دین میں کسی شخص کی مداخلت شرک ہے. یعنی شرک کے خلاف آواز اٹھاتے تھے کہ اللہ کے دین میں کسی بھی شخص کی انسان کی مداخلت شرک ہے. اور آپ کی کتاب و سنت والے لوگ، کتاب و سنت کے داعیوں نے ان کو خوارج قرار دے دیا. خارج اسلام سے خارج ہے، خوارج قرار دے دیا اور ان سے قتال کرنا شروع کر دیا، ان کو مروانا شروع کر دیا. یہ کام تو معاف کیجیے گا آپ لوگوں نے کیا تھا، آپ کے اکابرین نے. آپ سکولوں سے مطلب ہے آپ کے اکابرین نے، پارٹیکولرلی میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. حالانکہ دین سے خارج تو کتاب و سنت والے ہیں، دین سے خارج تو کتاب و سنت والے ہیں. سمجھ لیجیے خوب اچھی طرح سے. دین سے خارج تو وہ ہیں جو کتاب و سنت کے داعی ہیں. کتاب و سنت کے داعی، سنت کا لفظ ہی نہیں ہے کسی نبی کے ساتھ. پورے قرآن میں نہ کسی نبی کی سنت ہے، نہ کسی رسول کی سنت ہے. اچھی طرح سن لیجئے، تمام لوگ سن لیں. آپ کو سنانے کا مطلب یہ کہ تمام لوگوں کو سنا رہا ہوں. اللہ کی کتاب میں، قرآن میں کسی نبی، کسی رسول کی سنت کا لفظ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کہاں سے آگے سنت؟ کتاب تو موجود ہے، سنت کہاں سے آ گئی؟ تو جس کا مدلل جواب اور ناقابل تردید ثبوت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. محترم تقی صاحب، پہلے میں آپ کی اس حدیث کا تجزیہ پیش کروں گا. اس حدیث کا تجزیہ جس کو سب روایت پرستوں نے اپنا ہتھیار بنا رکھا ہے، وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حق پر وہ ہوگا، راہ حق پر وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس روٹ پر، جس قانون پر، جس اصول پر میں چلا، جو کام میں نے کیا اور میرے صحابہ کرام نے کیا، جو میں نے کیا، جس پر میں رہا اور میرے صحابہ رہے، وہ حق ہے. اس دین پر چلو جس دین پر میں چلا، میرے صحابہ چلے. اس روٹ پر چلو، ان اصولوں پر چلو، اس قانون پر چلو، ان کاموں پر چلو کہ جو کام میں نے کیے میرے صحابہ نے کیے. یہ ہے اس کا مطلب. ایسا بقول آپ کے محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا. سنیے محترم، دل کے کانوں سے سنیے گا. آپ کو برا تو بہت لگے گا، لیکن ایسا نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا نہیں فرمایا. صحابہ کرام تو بہت دور پر ہے، کہیں رہ گئے. صحابہ کرام تو بہت دور کہیں رہ گئے.
خود محمد علیہ السلام کے متعلق اللہ نے انہی سے کیا کہلوایا قرآن میں، یہ آپ سن لیجیے کیا کہلوایا محمد علیہ السلام سے، کیا کہلوایا یہ آپ سن لیجیے۔ لہذا 34 کی 50 نکالی، 34 کی 50 کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے قل ان زللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں زللت غلط راستے پر پڑ جاؤں، غلط راستے پر پڑ جاؤں، غلطی کر جاؤں، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے نا، قل ان زللت اگر میں غلطی کر جاؤں، غلط راستے پر پڑ جاؤں، کوئی غلط کام کر جاؤں، کوئی غلط بات کہہ جاؤں، زللت تو پھر کیا ہوگا؟ وہ غلطی تو میری ذاتی ہوگی۔ فإنما أضل على نفسی، انما لگا ہوا ہے، یقیناً 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 وہ میری ذاتی غلطی ہوگی، ذات کی بنیاد پر ہوگی۔ علی نفسی، ان شرطیہ دونوں جگہ لگا ہوا ہے، ان شرطیہ دونوں جگہ لگا ہوا ہے، غلطی کرنے پر بھی اور ہدایت پر قائم رہنے پر بھی، یعنی دونوں باتیں ممکن ہیں۔ لہذا ان کی ذات کی پیروی نہیں کی جائے گی، نبی کی ذات کی پیروی نہیں کی جائے گی، نہ قول میں نہ فعل میں، نہ قول میں نہ فعل میں۔ دوسری بات یہ کلیئر ہوئی اس آیت سے کہ وہی نبی کے قول سے ایک الگ چیز ہے، وہی الگ ہے اور نبی کا قول و فعل الگ ہے، نبی کی ذات الگ ہے، وہی الگ ہے۔ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، وہی میں غلطی نہیں ہے، نبی کے قول و فعل میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہی میں غلطی نہیں۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی اس سے نبی سے غلطی کا امکان ہے، وہی میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ نبی میں غلطی کا امکان کیوں ہے؟ بشر ہونے کے ناطے، بشر سے تو غلطی ہوتی ہے نا، بشر تو غلطی سے پاک نہیں ہے، اسی لیے آپ کی بشری حیثیت کو مثال کے طور پر رکھا گیا ہے، بشری حیثیت کو قرآن میں کئی جگہ پر، اور دو جگہ تو خاص قل کے صیغے کے ساتھ ہے، دو جگہ تو خاص قل کے صیغے کے ساتھ ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اور وہ بھی انما حصر کے ساتھ، انما حرف حصر کے ساتھ، کہ میں تو بشر ہوں، میری حیثیت تو صرف بشر کسی ہے، اور وہاں تو غلطی کا امکان ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں تو بشر ہوں، بشر کے ناطے جو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، 18 کی 110 اور 41 کی 6۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو سیم ٹو سیم بالکل تم جیسا ایک بشر ہوں، بشر کے معاملے میں سیم ٹو سیم تم جیسا ہوں، بشر ہونے کے معاملے میں تم جیسا سیم ٹو سیم۔ تم بھولتے ہو، میں بھی بھولتا ہوں، تم غلطی کرتے ہو، میں بھی غلطی کرتا ہوں، تمہیں بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں نیند آتی ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، تم سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، تم متاثر ہوتے ہو، جذبات کے اندر سے متاثر ہو جاتے ہو، میں بھی متاثر ہوتا ہوں بشری تقاضے کے تحت۔ یعنی جو عوارض تم پر وارد ہوتے ہیں وہ مجھ پر بھی ہوتے ہیں، بالکل بشر ہونے کے ناطے میں سیم ٹو سیم تم جیسا ہوں۔ اسی لیے نبی کو تنبیہ کی گئی کہ فذکر بالقرآن، چونکہ آپ تو غلطی سے پاک نہیں تھے نا، تو کہا گیا فذکر بالقرآن 50 کی 45 کہ اے نبی، اے رسول، امپریٹو آ گیا، فذکر تو نصیحت کیا کر، آپ نصیحت کیا کیجئے، بالقرآن، قرآن سے، چونکہ قرآن میں تو غلطی کا امکان نہیں ہے، قرآن سے نصیحت کیا کیجئے، فذکر بالقرآن 50 کی 45۔ اور دوسری مزید آگے چلیے، کہتا ہے قرآن ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ 6 کی 155، یہ ہے کتاب، ھذا کتاب، یہ ہے کتاب، ایک کتاب، کتابیں نہیں، یہ کتابوں کو بھول جائیے، کتابیں نہیں، کتابیں کہیں بھی نہیں ہیں، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب، انزلناہ جو ہم نے نازل کی ہے، نازل ہونے والی بھی ایک ہی ہے، انزلناہ ایک، مبارکن بابرکت ہے، مبارک ہے، فاتبعوہ پس تم سب، جمع کے اندر آ گیا، اس کی اتباع کرو، اس جمع میں خود نبی بھی آ گئے، فاتبعوہ اس کی اتباع کرو، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ ایک کتاب، اکیلی کتاب، بابرکت کتاب جو ہم نے ایک ہی کتاب نازل کی ہے، مبارک ہے، پس تم سب اس کی اتباع کرو، 6 کی 155۔ ٹھیک ہو گیا؟
نبی کی ذات کی پیروی نہیں کرنی ہے، نبی کی ذات کی پیروی نہیں کریں۔ صحابہ کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، ہم بات نبی کی کر رہے ہیں۔ نبی کی ذات کی پیروی نہیں ہے، دیکھا جیسا آپ نے 34 کی 50 میں، ذات کی پیروی نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کو کہاں لا رہے ہیں بیچ میں کہ میں اور میرے صحابی؟ ہاں یہ بات سمجھ لیجئے، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تو سمجھے سمجھا ہے، میں اوروں سے کہہ رہا ہوں۔ سمجھ لیجئے کہ سبیل کی اتباع الگ ہے، ذات کی اتباع الگ ہے، سبیل کی اتباع الگ ہے۔ ذات سے غلطی کا امکان ہے، سبیل جو ہے مجموعی طرز عمل کو کہتے ہیں، مجموعی طرز عمل۔ آپ کا بھی یہی تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کی وحی کی اتباع کرتے تھے۔ یہ ہوگی سبیل کی اتباع۔ ہمارا مجموعہ طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں جو اس سبیل پر چلنا چاہیے جس پر تمام مومنین چلے، جس پر تمام انبیاء چلے، اس سبیل پر چلنا چاہیے۔ وہ سبیل، وہ مینر الگ ہوتا ہے، اور ذاتی اتباع الگ ہوتی ہے، ذات الگ ہوتی ہے۔ وہی کی اتباع کیا کرتے تھے ہمیں وہی کی اتباع کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ سبیل المومنین پر قائم رہو، اور سبیل المومنین، اور وہی سبیل نبی ہے۔ آپ کہہ دیجئے قل ان اتبع الا ما یوحی الیہ، دیکھیں جناب، نبی سے کہا جا رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان اتبع، میں تو اتباع نہیں کرتا مگر الا ما یوحی الیہ، صرف اس کی جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ یہ ہے نبی کا مینر جس کی وہ اتباع کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ وحی کی اتباع کرنی چاہیے۔ وحی کی اتباع میں غلطی کا امکان نہیں، نبی کی ذات کی اتباع میں غلطی کا امکان ہے، ذات کی اتباع نبی کی بھی نہیں ہے۔ قل ان اتبع الا ما یوحی الیہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اتباع کرتا ہوں صرف اس کی جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ 7/203، 7 کی 203۔ دوسری آیت دیکھیں، ان آیت کو میں رکھ رہا ہوں، آپ تو جانتے ہیں، بتاتے نہیں، جانتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں زیادہ جانتا ہوں، آپ کم جانتے ہیں، نہیں جناب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں، بتا میں رہا ہوں۔ سنیے، قرآن کہتا ہے اوحی الیہ ھذا القرآن، یہ بھی قل کے صیغے سے شروع ہے۔ اچھا، اوحی الیہ ھذا القرآن، 6 کی 19، اوحی وحی کیا گیا ہے، الیہ مجھ پر، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ یہ وحی کیا گیا ہے مجھ پر۔ کیا وحی کیا گیا ہے؟ ھذا القرآن، صرف یہ قرآن، صرف یہ قرآن، صرف موجود ہے اس کے اندر، صرف یہ قرآن۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر صرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ القرآن کس طرح سے، یہ صرف کیسے آئے گا اس کے اندر، یہ سمجھ لیجئے۔ القرآن معرف باللام ہے، اور اس سے پہلے اس میں اشارہ لگا ہوا ہے۔ معرف باللام سے پہلے اس میں اشارہ آ جائے تو وہ حصر پیدا کرتا ہے، یا اس میں اشارہ ھذا لگا ہوا ہے جو جملے میں حصر پیدا کر رہا ہے کہ وحی کی جانے والی شے صرف قرآن ہے۔ اوحی الیہ ھذا القرآن، اگر ھذا کو ہٹا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اوحی الیہ القرآن، مجھ پر قرآن وحی کیا گیا ہے۔ لیکن بات پھر بھی وہی آ رہی ہے کہ مجھ پر قرآن وحی کیا گیا ہے۔ ھذا لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ مجھ پر صرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ لِأُنذِرَکُم بِہ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے آگاہ کیا کروں، اور وہ اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا کروں، اور جس کو یہ قرآن پہنچے وہ بھی اسی کے ذریعے سے آگاہ کیا کرے۔ اوحی الیہ ھذا القرآن لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ، 6 کی 19۔ دیکھیں کتنی کلیئر کٹ آیات ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ بتاتے نہیں ہیں جناب۔ تو پھر ما انا علی اصحابی کہاں کی کیا حیثیت رہ گئی؟ پھر تو کچھ بھی نہیں رہ گئی۔ ذاتی عمل تو نبی کا بھی حجت نہیں ہے، تو صحابہ کو جا۔ اب آتے ہیں رسول کی اطاعت کی طرف۔ رسول کی اطاعت یہ بہت اہم ہے، اور یہ بھی ہتھیار ہے آپ لوگوں کے پاس کہ دیکھو رسول کی اطاعت کی تو آیتیں بھری پڑی ہیں، جی بالکل بھری پڑی ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے یہ آپ سن لیجئے، آپ کے توسط سے دوسروں کو سنا رہا ہوں۔ رسول ایک زندہ جیتا جاگتا عہدہ ہے۔ رسول کا عہدہ اللہ نے ختم نہیں کیا، رسول کا عہدہ بھی آپ کے ان ائمہ نے جو ایران سے آئے تھے انہوں نے ختم کیا ہے، اللہ نے ختم نہیں کیا۔
رسول انسان ہوتا ہے، کتاب رسول نہیں ہوتی. رسول انسان ہوتا ہے، کتاب رسول نہیں ہوتی. قرآن تو رسول کی اطاعت کی بات کر رہا ہے. کیوں جناب تقی صاحب؟ پورے قرآن میں رسول کی اطاعت کی بات ہے نا. اطیع الرسول اطیع الرسول اطیع الرسول. کہیں کہا ہے اطیع الکتاب؟ کہیں کہا ہے اطیع النبی؟ کہیں کہا ہے اطیع محمد؟ نہ اطیع محمد ہے، نہ اطیع النبی ہے، نہ اطیع الکتاب ہے. اس لیے کہ نبی اور نبوت تو ختم ہو جانی تھی، پھر کیسی اطاعت؟ محمد علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے، انہوں نے بھی ختم ہو جانا تھا، پھر کس کی اطاعت؟ رسول کا عہدہ باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ختم نہیں کیا، رسول کی اطاعت ہے. یہ بڑی نکتے کی بات ہے. رسول کی اطاعت آپ نے اس کی جگہ قانون کالا کر کے، آپ نے سے مطلب، جب بھی میں کہوں گا نا آپ نے مطلب یہ کہ آپ کے اکابرین نے یہ سسٹم چلا رکھا ہے 1200-1300 سال سے. اچھا، اس کی جگہ کالا کر کے اپنے اماموں کی لکھی ہوئی کتابیں لانچ کر دی مارکیٹ میں. کیا یہ کتاب ہے رسول اللہ ہے؟ کیا یہ کتاب ہے رسول اللہ ہے؟ کیا کوئی کتاب کسی زندہ شخص کی جگہ کام کر سکتی ہے؟ تقی صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ تو جانتے ہیں، آپ تو قانون جانتے ہیں، جسٹس ہیں، ریٹائرڈ، جاہل ملا تو نہیں ہے آپ. کیا جج کی جگہ قانون کی کتاب کام کر سکتی ہے؟ جج کی جگہ قانون کی کتاب کام کر سکتی ہے؟ کہ آج جج صاحب تشریف نہیں لائے، اعلان ہوا جی عدالت میں کہ آج جج صاحب تشریف نہیں لائے ہیں، یہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی کتاب ہے قانون کی، یہ فیصلہ دے گی، کیس کا فیصلہ یہ کتاب دے گی. کیسا لگے گا؟ کیس کا فیصلہ کتاب دے سکتی ہے؟ کتاب اسٹیٹ چلا سکتی ہے؟ کتاب تو ایک دکان نہیں چلا سکتی جناب عالی. کتاب وہ اسٹیٹ کیا چلائے گی؟ تو جب کتاب ایک زندہ اتھارٹی کا کام نہیں کر سکتی تو بخاری مسلم رسول اللہ کی جگہ کیسے کام کر سکتی ہیں؟ ذرا مجھے سمجھا دیجئے تقی صاحب. اللہ نے رسول اللہ کی اطاعت فرض کی ہے، کسی کتاب کی نہیں. اور اللہ نے رسول اللہ کا عہدہ ختم نہیں کیا، یہ بھی آپ کے ایرانی اماموں نے ختم کیا تھا. 34 کی 50 کو بار بار پڑھ لیجئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبیین کے ختم کرنے والے، نبیین کا چیپٹر کلوز کرنے والے ہیں، یہ رسول کا نہیں. اللہ سے بھول نہیں ہو گئی ہے کہ خاتم النبیین والرسل کہہ دیتا، کیا حرج ہے؟ بات چونکہ اللہ تعالیٰ مکمل کرتا ہے نا، کہہ دیتا خاتم النبیین والرسل کہ نبی کو اور رسولوں کے چیپٹر کو کلوز کرنے والے. نہیں جناب، اللہ سے غلطی نہیں ہوئی، یہ ایڈ کیا، بعد میں ایڈیشن لگایا آپ کے اماموں نے کہ ساتھ میں نبی کو بھی، ساتھ میں رسول کو بھی لپیٹ دیا، نبی کے ساتھ رسول کو بھی لپیٹ دیا. اب آتے ہیں آخری پوائنٹ پر 13 کی 17، جہاں آپ نے اس آیت سے مثال پیش کی ہے کہ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر بقا اس کو ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، اور جو نقصان دہ ہو وہ مٹ جاتا ہے، جو نقصان دہ ہو وہ مٹ جاتا ہے. جیسا کہ بقول آپ کے یہ سارے خضرو پودے، جہمیہ، معتزلہ، خوارج وغیرہ وغیرہ، یہ خضرو پودے تھے، باطل تھے، مٹ گئے. کسی زمانے میں ان کا طوط ہی بولتا تھا، آج سب مٹ گئے، کہیں نظر آتے ہیں؟ سب مٹ گئے. بچا تو وہ بچا جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، یعنی آپ کا یہ سواد اعظم جو آپ لے کر بیٹھے ہوئے نا، یہ سارے کے سارے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی وغیرہ وغیرہ، اہل حدیث، یہ حق، یہ بچا سواد اعظم، بڑی جماعت. اور ان میں سب سے بڑی اہل سنت. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت جو آپ نے پیش کی ہے اس مقصد کے لیے 13 کی 17، یہ انسانوں کی دنیا کے لیے ہے ہی نہیں، یہ اشیاء کائنات کے لیے ہے. اشیاء کائنات جہاں اللہ کا قانون جبرن چلا کرتا ہے، جبرن. انسانوں کی دنیا میں جبرن نہیں چلتا، انسانوں کی دنیا کا قانون الگ ہے. یہ حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، تقدیر کے پابند حیوانات و جمادات. انسانوں کی دنیا پر تو شر باقی رہتا ہے.
انسانوں کی دنیا میں تو شر باقی رہتا ہے، کہاں مٹ جاتا ہے؟ باقی رہے گا قیامت تک۔ اللہ نے خود اسے باقی رکھا ہے قیامت تک شیطان کی شکل میں، تاکہ لوگوں کا ٹیسٹ ہو کہ کون اس شر سے مقابلہ کر کے اپنا لوہا منواتا ہے اور کون اس سے شکست کھا جاتا ہے۔ یہ تو باقی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ جناب ختم نہیں ہوتا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے خود شیطان کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ 17 کی 62 63 64 یہ پڑھ بھی لیجئے، پڑھوا بھی دیجئے۔ اور شیطان سے کوئی نہ بچائے گا سوائے چند تھوڑے سے لوگوں کے۔ شیطان نے خود چیلنج دیا ہے، کہتا ہے مجھ سے کوئی نہیں بچ سکے گا الا قلیلا، 17 کی 60۔ قرآن کی روح سے آپ کے سواد اعظم تو گمراہی پر رہے گی، پھر سواد اعظم تو پھر گمراہی پر رہی نا۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی سب سے بڑی جماعت تو کافر ہوا کرتی ہے۔ دیکھیں سواد اعظم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، لوگوں کی سب سے بڑی جماعت تو کافر ہوا کرتی ہے، کافر۔ فآبا اکثر الناس الا کفورا، پس لوگوں کی بڑی جماعت تو کافر ہی کافر ہوتی ہے، حق کا انکار کرتی ہے اور کافر ہی رہتی ہے بڑی جماعت۔ اکثر استعمال کیا سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑی جماعت، بڑی سے بڑی جماعت سواد اعظم، گویا کہ سواد اعظم تو کافر ہی ہوا کرتا ہے۔ 17 کی 89 17/89۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی جماعت حق پر ہوتی ہے، شیطانی جماعت ہی انبیاء کو قتل کرواتی تھی نا، انبیاء کو قتل کرواتی رہی، انبیاء تو حق پر ہوتے تھے، پھر قتل کیوں ہو جاتے تھے باطل کے ہاتھوں؟ بڑی جماعت تو مشرک ہوتی ہے باوجود ایمان کا دعویٰ کرنے کے، 12 کی 106۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر کا لفظ استعمال کیا یہاں پر بھی، سپرلیٹو ڈگری، اکثرهم لوگوں کے سواد اعظم، تو وہ مشرک کی ہوا کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے سواد اعظم جو ہے وہ تو مشرک کی ہوا کرتی ہے۔ آپ کے سواد اعظم کیا شرک کرتی رہی، یہ بھی سن لیجیے آپ۔ اللہ نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ لا یشرک فی حکمہ احدا، لا یشرک فی حکمہ احدا، 18 کی 26، کہ اللہ اپنے حکموں میں کسی ایک کی شراکت بھی برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے آیات کی غلط تراجم کر کے اللہ کے احکام میں رسول کے احکام بھی شامل کر لیے مستقل بنیادوں پر۔ قال اللہ، یہ اللہ نے فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ لیجئے جناب کتنا بڑا شرک کر ڈالا ہے، اللہ کے ساتھ کھلا شرک کرتی چلی آ رہی ہے آپ کی یہ سواد اعظم پچھلے 1200-1300 سال سے، اور جس نے اس کے خلاف آواز بلند کی اسے خارجی قرار دے کر مرواتے رہے۔ آپ سے مطلب ہے کہ آپ کے اکابرین جو ہمارے بھی اکابرین تھے مرواتے رہے۔ اچھا جناب، یہ تو ہو گیا ان 3 پوائنٹس پر تبصرہ۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں تقی صاحب کہ ہم آپ کی موجودگی کو باعث فخر سمجھتے ہیں، اللہ آپ کا سایہ آپ کا سلامت رکھے، آپ کی موجودگی کو باعث فخر سمجھتے ہیں، سمجھتے ہوئے آپ جیسی شخصیت جس کو پورے ایشیا میں ایک اتھارٹی مانا جاتا ہے، اتھینٹک پرسن مانا جاتا ہے، جو بیک وقت دینی اور دنیاوی تعلیم علوم سے کما حقہ واقف ہے، آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ تو ایک ماہر جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں، ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، قانون کو اچھی طرح جانتے ہیں، کسی کتاب کو کسی عہدے پر تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ کا ایک عہدہ اللہ نے رکھا اسلام کے اندر، اسلام کو چلانے کے لیے، اسلام کی گاڑی کو چلانے کے لیے، لہذا کسی کتاب کو کسی عہدے پر تعینات نہیں کیا جا سکتا، کسی کتاب کو اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا کسی پوسٹ پر، تو وہ رسول اللہ کی جگہ کیسے لے سکتی ہے؟ نہیں لے سکتی۔ قرآن کا سسٹم یہ تھا کہ قرآن ہر دور میں بطور کانسٹیٹیوشن، بطور دستور، بطور آئین رہے گا، اور رسول بطور سربراہ مملکت، اسلامی مملکت کے سربراہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول کا عہدہ دیا ہے، رسول بطور سربراہ مملکت،
قرآن سے اپنی شورا کے ذریعے وہ رسول، ہر دور کے رسول، منتخب رسول، قرآن سے اپنی شورا کے ذریعے، اپنی اسمبلی کے ذریعے اس لا، بیسک لا یعنی قرآن، بیسک لا سے اس کے بائی لاز مرتب کیا کرے گا، شورا کے ذریعے سے اس کے بائی لاز، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز مرتب کیا کرے گا۔ ہر دور میں یہی کچھ ہوگا۔ رسول ایک عہدہ ہے دین اسلام کا جو ہر دور میں مومنین قرآن کے دیے گئے معیار پر، قرآن کے دیے کرائٹیریا پر، قرآن کے دیے گئے اسٹینڈرڈ پر سلیکٹ کرتے رہیں گے۔ مومنین سلیکٹ کریں گے، الیکٹ نہیں، الیکشن نہیں، سلیکشن، اس کی ایٹریبیوٹس کی بنیاد پر سلیکٹ کریں گے۔ پھر نہ کسی صحابی کی ضرورت باقی رہے گی۔ صحابی کا بھی کوئی دخل نہیں ہے اللہ کے دین میں۔ اللہ کا دین خالص ہے بالکل، کسی انسان کا دخل ہی نہیں ہے اس کے اندر، نہ کسی صحابی کی ضرورت، نہ کسی روایت کی ضرورت، نہ کالا کرنے کی ضرورت، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی مسلک، نہ کوئی فقیہی ائمہ، نہ کوئی فقہ۔ جس طرح قانون کا سسٹم ہوتا ہے کہ آئین بطور پرماننٹ لا کے طور پر ہوتا ہے اور ہر دور کے پیش آمدہ مسائل اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ذیلی قوانین، اس کے بائی لاز ترتیب دیے جاتے ہیں، شورا ترتیب دیتی ہے۔ اسی طرح جج کا فیصلہ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا، وقتی ہوتا ہے۔ سابقہ جج کا فیصلہ بطور نظیر، بطور پریسیڈنٹس تو لے سکتے ہیں، لیا جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو، بطور قانون نہیں۔ اسی طرح سابقہ رسول کے فیصلے جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں اگر سوٹیبل ہیں وہ، ورنہ نہیں، ورنہ ہر دور میں آنے والا رسول جو ہے وہ مرتب کرے گا، اپنے ذیلی قوانین مرتب کرے گا۔ سابقہ جو ہیں رسول کے فیصلے بطور نظیر لیے جا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو۔ جس نہج پر دنیا کا قانون چلتا ہے اسی نہج پر اللہ کا قانون چلتا ہے۔ قانون کا نہج ایک ہی وہ کرتا ہے، جس نہج پر دنیا کے قوانین چلتے ہیں اسی نہج پر اللہ کا قانون چلتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آئین بن کر آیا ہے اور انسان جو آئین بناتے ہیں، بڑا فرق ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اب کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ پھر ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی اور ایک چیز انسان کی بنائی ہوئی، یہ بہت بڑا فرق ہے دین اسلام میں اور دوسرے ادیان میں، بہت بڑا فرق۔ جو فرق اللہ میں اور انسان میں ہے وہی فرق اللہ کے دین میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے دین میں ہوگا۔ جو اتنا بڑا فرق ہے کہ ناقابل بیان فرق ہے یہ۔ محترم تقی صاحب ساری عمر گزار دی، اب آخری وقت میں یہ نیک کام کر جائیے، اللہ کے واسطے پلیز نیک کام کر جائیں کہ لوگوں کو حق بات بتا جائیں۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، اور اگر کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں نے غلط سمجھا ہے تو میری اصلاح فرما دیجئے، میں منتظر رہوں گا، میں منتظر ہوں۔ یا تو آپ میری اصلاح فرما دیجئے، اور یا پھر یہ اعلان کر جائیں ہمیں آپ سے توقع ہے، آگے بڑھیے اور اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے شامل حال ہوگی۔ والسلام، اے ایس انصاری۔